وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ میرے بھائیوں، جس طرح سے کہ ایک آدمی کی عمر ہوتی ہے اور وہ اپنی عمر ختم ہونے پر فوت ہو جاتا ہے، اسی طرح سے اللہ کے سوا ہر چیز جو ہے اس کی ایک حد ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، سوائے خدا کی ذات کے ہر چیز پر ہلاکت آ سکتی ہے، آنے والی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب فنا ہو جائیں گے، صرف اللہ کی ذات جو ہے باقی رہے گی۔ اس میں وجود میں آنے کے بعد بقا کسی کو نہیں ہے، دوام کسی کو نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ اس دنیا میں رہنا کسی کو نہیں، یہاں سے جانا ہی جانا ہے۔ جیسے انسانوں کی عمر ہے ایسے اس دنیا کی بھی عمر ہے۔ جب اس کی عمر ختم ہو جائے گی، جیسا کہ آدمی ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح سے یہ دنیا اور اس کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ سورج، چاند، آسمان، زمین، پہاڑ، سمندر، ہر چیز جو ہے تہس نہس ہو جائے گی اور یہ سارا نظام جو ہے بالکل معطل ہو کر رہ جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک نیا جہان شروع ہوگا جس کو عالم آخرت کہتے ہیں۔ یہ بات بالکل یقینی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں پر حسرت ہے۔ آپ جانتے ہیں حسرت وہ افسوس ہوتا ہے جس کی تلافی نہ ہو سکے۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اس کا خاتمہ، اس دنیا کا خاتمہ، آخرت کا ہونا، یہ بالکل حق الیقین، یقین کا آخری درجہ ہے۔ علم الیقین پہلا درجہ، عین الیقین دوسرا درجہ، حق الیقین آخری اور تیسرا درجہ۔ کافروں پر افسوس کیا ہے کہ وہ سمجھتے ہی نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بس دنیا میں آ گئے، اور جوانی میں تو آدمی بالکل ہی بھول جاتا ہے۔ بوڑھے کو دیکھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے مقدر میں بڑھاپا ہے، میرے مقدر میں جوانی ہے، میں ہمیشہ جوان رہوں گا، یہ بوڑھا ہو گیا۔ حالانکہ بڑھاپا ہر ایک پر آنا ہے، جوان ہمیشہ جوان نہیں رہتا، آہستہ آہستہ وقت گزرتے گزرتے وہ بھی بوڑھا ہو جائے گا۔ وہ لطیفہ مشہور ہے نا کہ کسی بوڑھے کو بچوں نے دیکھا جو کہ بالکل کمان کی طرح جھک گیا تھا، سیدھا کمر کو سیدھا نہیں کر سکتا تھا۔ بچے اس سے مذاق کرنے لگے، اس کو چھیڑنے لگے کہ بابا تو نے یہ کمان کتنے کی خریدی ہے؟ تو جو کمان کی طرح سے مڑ گیا ہے، تو نے یہ کمان کتنے کی خریدی ہے؟ وہ بوڑھا سمجھ والا تھا، اس نے کہا بیٹو فکر نہ کرو، مفت مل جائے گی، میں نے کوئی اس پر پیسہ خرچ نہیں کیا، کمان کی طرح سے ہو گیا ہوں، تمہیں بھی یہ مفت مل جائے گی، آخر سب پر یہ سٹیج آنے والی ہے۔ خوش قسمت وہ ہے جو تیاری کر لے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ صحت جیسی نعمت اور فرصت جیسی نعمت کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ بندے کو فراغت دے، فرصت ہو، اس کو استعمال نہ کرے، اس سے فائدہ نہ اٹھائے، اس کو بیکار ضائع کر دے، وہ بڑا ہی بدبخت ہے۔ اسی طرح سے اس جوانی کی قدر نہ کرے۔ جوانی کی قدر کیا ہے کہ بڑھاپے کی تیاری کر لیں، آخرت کی تیاری کر لیں کہ جب وہ کام کے قابل نہیں رہے۔ دیکھو ہم نوکری وہ پسند کرتے ہیں جس میں پینشن ہو، کہ
کہ جب میں کمانے کے قابل نہیں رہوں گا، بوڑھا ہو جاؤں گا، نوکری نہیں کر سکوں گا، تو مجھے اس وقت بھی کچھ ملتا رہے، سروس وہ تلاش کرتے ہیں۔ اسی لیے سرکاری نوکری کو ترجیح دیتے ہیں لوگ پرائیویٹ نوکری پر، کہ سرکاری نوکری پہ پینشن مل جاتی ہے۔ تو یہ سوچ کیوں پیدا ہوتی ہے کہ مجھ پر وہ وقت آنے والا ہے جب میں بیکار ہو جاؤں۔ تو اسی طرح سے عقل مند وہ آدمی ہے کہ جو جوانی میں یہ سوچے کہ میں اب اتنی محنت کر لوں کہ جب مجھ پر بڑھاپا آئے اور میں محنت کے قابل نہ رہوں، نماز فرض پڑھنے مشکل ہو جاتے ہیں، نفل نوافل وغیرہ یہ اور تو بہت دور کی بات ہے، یا اور کوئی دین کے کام، جہاد، خدمت دین کی، تو میں اب اتنی زیادہ سے زیادہ کر سکتا ہوں، اس جوانی کو غنیمت جانوں، اس میں کر لوں۔ لیکن خدا کی قدرت ہمارا حال یہ ہے کہ جوانی ہم غفلت میں گزار دیتے ہیں، اور پھر بڑھاپا جو ہے ہمارا ویسے ہی کچھ اس قسم کا ہوتا ہے کہ جس جگہ پر انسان پہلی زندگی گزارتا ہے، بڑھاپا بھی اسی طرح سے ہی پھر گزرتا ہے، وہ بھی بیکار ہی جاتا ہے۔ ورنہ جس خوش قسمت نے جوانی اپنی اللہ کی عبادت میں گزاری ہو، تو جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو خدا فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس کے کھاتے میں وہی لکھتے جاؤ جو یہ جوانی میں کرتا۔ تندرست آدمی تندرستی میں جو عبادت کرتا ہے، جو نیکی کے کام کرتا ہے، جب وہ بیمار ہو جائے اور وہ نہ کر سکے تو خدا فرشتوں کو یہی کہتا ہے کہ اس کے کھاتے میں لکھتے جاؤ کہ یہ اب بھی تہجد پڑھ رہا ہے، اب بھی یہ نیکی کے کام کر رہا ہے، کیونکہ اس کو میں نے روک رکھا ہے، میں نے اس پر بیماری نازل کی ہے، اس واسطے یہ مجبور ہے، ورنہ جو معمول اس کا پہلے تھا نیکی کا، اس کی حاضری وہاں پوری لگاتے رہو تاکہ اس کے ثواب میں کوئی کمی نہ آئے۔ تو میرے بھائیوں، فرصت کو غنیمت جاننا اور جوانی کو غنیمت جاننا جو ہے خوش قسمت ہو جاتا ہے، اچھی کمائی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آدمی اس جگہ پر نہ آئے تو پھر وہ سمجھ لے کہ میری راہ دوزخ کی راہ ہے۔ جو آیت میں نے قرآن مجید کی پڑھی ہے، اس میں بڑی سخت قسم کی آیت ہے، وہ بہت خطرناک۔ فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے بہت سے انسان اور جن جو ہیں پیدا ہی دوزخ کے لیے کیے۔ اب وہ کون ہیں؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، وہ ہیں کہ ان کے اندر دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کو آنکھیں ملی ہوئی ہیں، بینا ہیں، ان کی نظر ہے لیکن دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں لیکن سنتے نہیں۔ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ کون لوگ ہیں جو دوزخی ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو جانوروں کی طرح سے زندگی گزارتے ہیں۔ بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے۔ پھر فرمایا کہ یہ کون ہیں؟ اولئک هم الغافلون، جو اپنے انجام سے غافل۔ میرے بھائیوں، اپنے دل سے پوچھ کر دیکھ لو، اگر آپ انجام سے غافل ہیں تو سمجھ لو کہ دوزخ کی راہ پر جا رہے ہیں۔ اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہ دوزخ میں جائے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کوئی قیاسی چیز نہیں، یہ کوئی اجتہادی چیز نہیں، یہ قرآن کی صریح نص ہے، بالکل واضح الفاظ۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، ہم نے یعنی انجام کار دوزخ میں کون لوگ جائیں گے؟ کچھ دوزخ کو باہر کیف بھرنا ہے، دوزخ میں جہنمیوں نے جانا ہے، تو کون لوگ جہنم میں جائیں گے؟ فرمایا کہ ہم نے یوں سمجھ لو جیسے ان کو پیدا ہی دوزخ کے لیے کیا ہے۔ ان کا طرز زندگی کیا ہوگا کہ ان کا دل دنیا کے کاموں میں چلتا ہے، ان کا دماغ دنیا کے کاروبار میں بہت تیز ہے، بڑے دور اندیش، بڑے دور بین، بہت دور رس، لیکن دین کی طرف سے ان کی آنکھ بالکل بند ہے، نہ وہ دیکھتے ہیں نہ وہ سنتے ہیں، دین کی بات سننا ان کو پسند نہیں، وہ گوارا ہی نہیں کرتے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ کہف میں وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے، الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ
کافروں سے مراد کون لوگ ہیں؟ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، کافروں سے مراد ہندو نہیں، صرف عیسائی نہیں، بلکہ سب مسلمان بھی وہ جن کو میں یاد ہے، ان کے دلوں پر پردہ چڑھا ہوا ہے، میں انہیں یاد نہیں آتا۔ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، اور وہ میری باتیں سن نہیں سکتے۔ اب یہ دیکھ لو جتنا ہمارا طبقہ اونچا ہے ملک کا، یہ لیڈر ٹائپ، یہ وکیل ٹائپ، کاروباری ٹائپ، دین کی کوئی بات سنا ہے مولوی کی باتیں ہیں۔ مولویوں نے تو دنیا برباد کر کے رکھا، بہت گھٹیا اور حقیر جانتے ہیں اس لائن کو۔ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، وہ دین کی باتیں سن نہیں سکتے۔ اکھاڑے لگیں، گانے بجانے کی مجلسیں ہوں، عیاشی کی محفلیں ہوں تو بہت شوق سے آتے ہیں، اور اگر کوئی دین کی بات ہو چھوڑو جی کیا سننا ہے۔ ان مولویوں نے بہت اختلاف مچا رکھا ہے۔ حالانکہ جنگیں یہ نہیں کہ دینی جنگیں دنیا میں زیادہ ہوتی ہیں اور دنیا کی ملکی جنگیں، سیاسی جنگیں کم ہوتی ہیں۔ دیکھ لو دنیا میں بڑی بڑی جو جنگیں ہوئی ہیں وہ کوئی مذہبی جنگیں ہوئی ہیں، عالمگیر جنگ پہلی، دوسری، اور اب یہ جو چل رہی ہے یہ کوئی مذہبی جنگیں ہیں؟ بس سیاسی لڑائیاں ہیں، ملکوں کے لیے لڑائیاں ہیں۔ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ مذہب بہت برا ہے۔ اصل میں نفرت ان کو دین سے، ان کو دنیا اچھی لگتی ہے۔ دنیا میں تم الیکشن لڑو اور مار دھاڑ ہوتی رہے، خون خرابے ہوتے رہیں تو کوئی بات نہیں، اور اگر دین کی تبلیغ ہو، دیکھو جی فساد پیدا ہوتا ہے، انتشار پھیلتا ہے، بالکل بند، کوئی کسی کے خلاف بات نہ کرے۔ بات کیا ہے؟ وہی کہ دین اچھا نہیں لگتا، دنیا کی کوششیں اچھی لگتی ہیں، خون خرابہ کتنا بھی ہو، اور دین کی کوئی بات اچھی نہیں لگتی۔ تو فرمایا کہ جب جہنم سامنے آ جائے گا، وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ، ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لے آئیں گے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، گمراہوں کے سامنے جب دوزخ آ جائے گا تو پھر فرمایا کہ ان کی آنکھوں پہ سے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج ہم نے پردے سب ہٹا دیے ہیں، اب تیری نگاہ تیز ہے، اپنی آنکھوں سے دوزخ کو دیکھ۔ جس کے بارے میں تجھے دنیا میں یقین نہیں آتا تھا کہ دوزخ ہے اور گناہگاروں کا انجام وہ دوزخ ہی ہے، تو ہنستا تھا، تجھے ڈر نہیں لگتا تھا۔ ورنہ سوچنے کی بات ہے، کسی سے کہا جائے کہ تو دوزخ میں جلے گا تو اس کو فکر ہونا چاہیے، اس کو غم ہونا چاہیے کہ ہائے اللہ بچائے، دوزخ آگ، باقی چیزیں تو چلو انسان برداشت کر لے، آگ کو کب برداشت کر سکتا ہے؟ لیکن نہیں، یقین ہی نہیں۔ اگر یہ یقین ہو کہ واقعی گناہوں کی سزا آگ ہے تو بندہ گناہ کیوں کرے؟ کبھی بھی نہ کرے۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے۔ اگر آپ کا دل دنیا کی باتوں کی طرف زیادہ جاتا ہے اور دین کی باتوں کو نہیں سمجھتا تو اللہ نے کہا ہے کہ ایسے لوگوں کو ہم نے دوزخ کے لیے پیدا کیا۔ کیا مطلب کہ ایسے لوگوں کا انجام دوزخ ہے، یہ دوزخ میں جانے والے لوگ ہیں۔ اسی طرح سے آنکھیں، واقعات دنیا میں ہوتے ہیں اور وہ ان واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر سبق حاصل نہیں کرتا، یہ دوزخیوں کی علامت ہے۔ ورنہ عبرت حاصل کرنا مومن کی شان ہے، واقعے کو دیکھ کر، حالات کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنا یہ مومن کا طریقہ ہے، اور عبرت حاصل نہ کرنا یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ اور یہ نہ سمجھو کہ کافروں سے مراد غیر لوگ ہیں جو مسلم نہیں ہیں۔ کافر وہ ہوتا ہے، اسلام کے رنگ میں کفر نہیں ہوتا۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو کافر ہیں؟ دیکھ لو ان کافروں میں جن کو کہ آپ بھی کافر مانتے ہیں اور ان مسلمانوں کی زندگی میں کوئی فرق آپ کو نظر آئے گا؟ کوئی فرق نہیں، بالکل ایک ہی طرح کی زندگی۔ جیسے انجام کی ان کو فکر نہیں، ایسے جن مسلمانوں کو اپنے انجام کی فکر نہیں، وہ اپنا حساب اپنے دل میں پہلے سے نہیں کرتے، کفر ہے۔
یہ کافروں کی علامت ہے. یہ آیت پڑھ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جس میں اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ میں نے ایسے لوگ جن کی زندگی اس قسم کی ہو اور اسی پر ان کا خاتمہ ہو جائے، ایسے لوگوں کو پیدا ہی دوزخ کے لیے کیا ہے. اور وہ وہی ہیں جو اپنے قوا کو، جو اپنے اعضاء کو صحیح طور پر استعمال نہیں کرتے، دنیا کے دھندوں میں ہی ساری طاقتیں جو ہیں زندگی کی ختم کر دیتے ہیں اور انجام کار بالکل بیکار ہوگا. آپ سوچئے تو صحیح، کیا موت خود واقع ہوتی ہے؟ موت کوئی اتفاقی چیز ہے یا اللہ کا باقاعدہ پروگرام ہوتا ہے، اس کی سکیم کے تحت موت آتی ہے؟ اپنے دل سے یہ پوچھئے، موت کوئی اتفاقی چیز ہے؟ کیا یہ خدا کی پلاننگ نہیں ہے کہ میں لوگوں کو دنیا میں بھیجتا ہوں پھر ان کو سمیٹنا ہے؟ یہ بالکل ویسی صورت ہے کہ زمیندار کھیت میں بیج پھینکتا ہے، چاروں طرف فصل اگتی ہے، کیا اس کو اس کے بعد اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا؟ وہ صرف بیج ہی ڈالتا ہے، دانے ہی پھینکتا ہے، اس کے بعد وہ اس کے بارے میں اس کی فکر نہیں کرے گا کہ میں اس کو سمیٹوں. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ زمیندار جو بیج ڈالتا ہے لازماً اس کو اس بات کی فکر بھی ہے کہ مجھے اسے سمیٹنا ہے، یہ کیسے آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ پیدا تو کر دے اس کے بعد اس کی کوئی پلاننگ نہ ہو؟ میرے بھائیوں، زندگی بخشنا، روح کو جسم میں ڈال کر دنیا میں بھیجنا، یہ بھی اللہ کی پلاننگ ہے. اور پھر موت کے ذریعے سے ان کو سمیٹتے آنا، کبھی تھوڑا 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 اور کبھی تھوک کے حساب سے، جبکہ قیامت آئے گی سب کو سمیٹ کر، یہ بھی اللہ کی پلاننگ ہے. انسان تو اللہ کے قبضے میں ہے. میرے بھائیوں، یہی سوچ اصل سوچ ہے. جب انسان اس انداز سے سوچتا ہے اس کا دماغ بالکل صحیح ہو جاتا ہے، وہ پھر دنیا کی سوچ میں بھی کبھی غلطی نہیں کرتا. اسی لیے میں قریباً ہر جمعے میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ عقل والا صرف مومن ہوتا ہے. جو مومن نہیں ہے، جو ہدایت والا نہیں ہے، وہ کوئی کتنا بھی بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو، وہ جارج بش کیوں نہ ہو، وہ صدام کیوں نہ ہو، وہ روس کیوں نہ ہو، وہ برطانیہ کیوں نہ ہو، سب پاگل بیوقوف. وہ مسلمانوں کا کوئی بڑے سے بڑا لیڈر کیوں نہ ہو، سب بیوقوف. عقل والا صرف دیندار ہوتا ہے، جس کی تھنکنگ، جس کی سوچ بڑی معقول، اس کے اندر ریزننگ ہوتی ہے. وہ ہر بات کو اس انداز سے سوچتا ہے کہ اس میں کبھی غلطی نہیں ہو سکتی. اب دیکھو نا، یہی بات جو پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. زمیندار کو دیکھو، جب ہمیں سمجھ نہیں تھی، بچپن تھا، تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ وہ بیج لے کر، دانے لے کر کھیت سے یوں چھٹا دیتا ہے، یوں بکھیر رہا ہے، پھینک رہا ہے، بچہ سمجھتا ہے کہ یہ کھیلتا ہے، یہ دانے ضائع کر رہا ہے. لیکن دیکھ لو وہ کیا سمجھتا ہے کہ میں نے فصل بوئی ہے. اس کو تیسرے دن چوتھے دن آ کر دیکھتا ہے کہ دانے اگے ہیں کہ نہیں، پھر دانے بڑھ رہے ہیں کہ نہیں، اس کو پانی دینا ہے، اس کی جانوروں سے حفاظت کرنی ہے، اس کی دیکھ بھال کرنی ہے، اس کو پکانا ہے، اس کو تیار کرنا ہے. جب یہ پک جائے، تیار ہو جائے، تو پھر اس کو کاٹ کر سمیٹنا ہے. اللہ کہتا ہے یوم نطوی السماء، ہم اس زمین اور اس آسمان کو، اس کائنات کو ہم لپیٹ دیں گے. جیسا کہ بسترے لگائے جاتے ہیں، صفیں بچھائی جاتی ہیں، دریاں بچھائی جاتی ہیں، اور اس کے بعد جب ضرورت نہیں ہوتی ان کو لپیٹ لیا جاتا ہے. جو انسان اس بات کو نہ سوچے، اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کو پاگل سمجھتا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ اللہ نے یہ بیکار کام کیا ہے. ارے بندے، جس میں جان پڑ گئی اور وہ دنیا میں آ گیا، ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ سوچتا ہے کہ خدا اسے پوچھے گا ہی نہیں؟ وہ بالکل اسی طرح سے ہی آزاد ہے کہ دنیا میں آ گیا، کھائے پیے مزے کرے اور اس کے بعد مر جائے تو اس کا ختم. فرمایا یہ کیسی اہم کا بات ہے.
کس قدر غلط سوچ ہے. یہ اللہ کا نظام ہے, یہ اس کی پلاننگ ہے. اس لیے میرے بھائیوں, اپنے ایمان کو تازہ کرو, اپنے ایمان کو زندہ کرو. ہمیشہ اپنے انجام کی فکر کیا کرو کہ میرا انجام جو ہے وہ صحیح ہے. انجام کیا ہے کہ مرنے کے بعد خدا کے سامنے کھڑے ہونا ہے. فرمایا کہ جو لوگ ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں ان کو حقیقت میں بلقاء ربہم کافرون, وہ اصل میں اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں. ان کو یہ یقین نہیں آتا کہ مر کر اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. اس بات کو ہمیشہ سامنے رکھو. اگر انسان اس بات کو سامنے رکھے تو پھر وہ اپنے اعمال کا جائزہ لیتا رہتا ہے. کسی کا حق مار لے اس کو ڈر لگتا ہے کہ ہائے قیامت کے دن میں کہاں سے دوں گا. یہاں تو میرے پاس پیسہ بھی ہے, زمین بھی ہے, مکان بھی ہے اور بہت کچھ ہے. میں معافی بھی مانگ سکتا ہوں, لیکن وہاں جا کر کیا ہوگا؟ وہاں نہ معافی ہوگی, نہ کوئی تبادلہ ہوگا, نہ آپ کسی کو پیسہ دے کر راضی کر سکتے ہیں, نہ کسی سے معافی مانگ کر اس کو راضی کر سکتے ہیں. اگر یہ یقین آپ کو ہو جائے کہ ایک دن حساب کا آنے والا ہے. میرے بھائیوں, جب یہ یقین ہو جائے, یہ تو بنیاد ہے, یہ یقین ہونا کہ اللہ کے سامنے جا کر پیش ہونا ہے, تو پھر اس کے لیے وہی دو باتیں ہیں کہ ایک تو آدمی اپنی زندگی کی راہ جو ہے اس کو صحیح بنائے, اور پھر اس کے بعد قدم جو ہے جتنے زیادہ سے زیادہ اٹھائے گا اتنا ہی اس کا راستہ اچھا کر جائے. دیکھو نا, آپ کو جانا ہے لاہور, پشاور, کراچی اور کسی جگہ. پہلے راستہ معلوم کر لیں, پھر چلنا شروع کر دیں, تبھی پہنچیں گے. اور اگر آپ راستہ معلوم نہ کریں اور چل پڑیں تو بھی بیوقوف, احمقانہ حرکت ہے, کبھی نہیں پہنچ سکتے. اور اگر یہ ہے کہ آپ کو راستے کا تو علم ہو گیا ہے اور چلتے نہیں ہیں تو بھی کبھی نہیں پہنچ سکتے, یہ بھی احمقانہ حرکت ہے. یہ دیکھو نا, بڑی بنیادی سی چیز ہے, روزمرہ کے استعمال کی چیز ہے. بالکل بات یہی ہے کہ اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ اللہ کے پاس پہنچنا ہے, اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ اللہ کے پاس پہنچنا ہے, تو پھر وہی دو باتیں, راستہ معلوم کرو کہ راستہ کون, اور پھر چل پڑو. اپنی لائن کو درست کر لو اور پھر نیک عمل کرو, انشاءاللہ العزیز پہنچ جاؤ. اور اگر انسان نہ چلے تو بھی بیکار گیا, راستے کو درست نہ کرے تو بھی بیکار گیا. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے, اے بندے تیرا مقصود کیا ہے؟ میں ہوں. تجھے پہنچنا کہاں ہے؟ میرے پاس. اس لیے میرا راستہ پوچھ کہ اللہ کا راستہ کون سا ہے, پھر اس راہ پر چل پڑ. تیری یہ ضرورت ہے, میں نے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نبی بھیجے. نبی دنیا میں آ کر یہی کام کرتے ہیں کہ آپ کو آپ کا اینڈ, آپ کی منزل جہاں آپ کو جانا ہے اس کے بارے میں بھی باخبر کرتے ہیں, اور پھر راستہ بھی بتاتے ہیں کہ یوں چل. وعلی اللہ قصد السبیل, سیدھی راہ تو سیدھی اللہ تک پہنچ. وعلی اللہ قصد السبیل, قصد السبیل کے میں نے شاہی راستہ, مین روڈ جو ہے علی اللہ, وہ اللہ پر جا پہنچ. ومنہا جائر, اور بہت سے راستے ٹیڑھے بھی, اور جو ٹیڑھے ہیں آپ جانتے ہیں کہ پھر وہ کہاں وہاں پہنچیں گے. وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر, راستے بہت سے ٹیڑھے بھی ہیں, اور ایک قصد السبیل بھی ہے جو عین سینٹر میں جاتا ہے, وہ صراط مستقیم ہے, اور وہ سیدھا علی اللہ, جیسے کوئی چیز کسی پر جا چکتی ہے وہ اللہ پر چلا جاتا ہے. بس یہی میرے بھائیوں واضح ہے سارے قرآن کا اور ساری حدیث کا ایک پہلا اور آخری واضح یہ یقین پیدا کرو کہ اللہ کے پاس پہنچنا ہے. یہ دنیا تماشا نہیں ہے, یہ دنیا کھیل نہیں ہے.
اللہ قرآن مجید میں بار بار یہ کہتا ہے میں نے یہ دنیا کھیلتے ہوئے بنائی ہے. انسانوں تم نے کیا سوچ رکھا ہے؟ میں نے جو دنیا بنائی ہے تو میں کھیل رہا کہ اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلے. مر جاؤ، ظلم کرو، زیادتیاں کرو، کوئی مارے کھاتا رہے، کوئی عیش کرتا رہے. اتنا فرق ہو اونچ نیچ کا، حق اور باطل کا، جھوٹ اور سچ کا، ظلم اور زیادتی کا، اور اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلے. تم نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ اللہ ایسے لایانی کاموں سے بہت بلند ہے. کبھی وہ ایسا کام نہیں کرتا جس کا کوئی انجام نہ ہو، جس کا کوئی صحیح نتیجہ نہ ہو. جب یہ یقین پیدا ہو جائے آپ کو کہ مر کر ضرور اللہ کے پاس جانا ہے، تو پھر اگلی سوچ آپ کو یہی پیدا کرنی چاہیے کہ اس راستے کا علم حاصل کریں. اور وہ علم کہاں سے ملتا ہے؟ نبی. دیکھو نا، یہ ایک ضرورت ہے جو دنیا میں آ گیا ہے. اس کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ کہ وہ جانے کہ میں جہاں سے آیا ہوں مجھے وہیں جانا ہے. کس راستے سے جائے؟ اس کے آگے تو بالکل اندھیر ہے. اللہ کہتا ہے میں روشنی مہیا کرتا ہوں. چنانچہ وہ نبیوں کو بھیجتا ہے، وہ کتابوں کو بھیجتا ہے، وہ نبیوں کے خلفاء، نبیوں کے جانشین دنیا میں عالموں کو پیدا کرتا ہے جو لوگوں کو آوازیں دے دے کر بلاتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ لوگوں اپنے انجام سے غافل نہ ہو. تمہیں سفر درپیش ہے، اپنے سفر کا حال معلوم کر لو، یہ جان لو کہ تمہیں کہاں جانا ہے، پھر اس کے لیے تیاری کرو، اس کے لیے کوشش کرو. اور میرے بھائیوں، یہ کوشش دونوں اسی پر ہم ہر جمعے میں زور دیتے ہیں. سب سے پہلے راستہ صحیح اختیار کرو اور پھر اس راستے پر چلنے کے جو قدم ہیں وہ جلدی جلدی اٹھاؤ. جتنے زیادہ سے زیادہ قدم اٹھاؤ گے اتنی جلدی تمہاری منزل کٹ جائے گی. پیچھے نہیں رہ جاؤ گے، اپنے منزل مقصود پر پہنچ جاؤ. نتیجہ یہ نکلا کہ راستہ بتانے والا نبی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو اور کسی کی تجویز پر نہ چلو. بہت سی دنیا میں راہیں ہیں، بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے خود دعوے کیے کہ لوگوں میرے پیچھے لگو، وہ بھی برباد. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو صحیح راستے پر جاتے تھے، شیطان نے ان کے نام پر ان کو دھوکہ دیا اور لوگوں کو اپنی راہ پر اڑا لے گیا. یہ جتنے ائمہ کرام گزرے ہیں، یہ نیک لوگ بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ میرے پیچھے لگو. لیکن دیکھ لو آج شیطان نے ہمیں ورغلا دیا ہے. کوئی حنفی بن گیا، کوئی کچھ بن گیا، کوئی کچھ بن گیا، کوئی کچھ بن گیا. کوئی پوچھے کہ امام صاحب نے کہا تھا کہ لوگوں مجھے فالو کرنا. کوئی دنیا کا انسان یہ نہیں دکھا سکتا کہ کسی امام نے یہ کہا ہو کہ لوگوں مجھے فالو کرنا، میری راہ پر چلنا، میرے پیچھے آنا. کسی نے یہ بات نہیں کہہ سکتا ہی نہیں کوئی. مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے تھے، ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ کنیا ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان کو راضی کر لو. بس جب وہ راضی ہو جائیں گے فرشتے، تمہارا کام بن جائے. اللہ نے کہا بے وقوفو، تم فرشتوں کے پیچھے لگے ہوئے ہو. اول تو کوئی فرشتہ تمہیں کبھی یہ نہیں کہے گا کہ ہمارے پیچھے لگو، ہماری عبادت کرو، ہماری منتیں مانو، ہمارے نام پر نظریں نیازیں چڑھاوے چڑھاؤ. لیکن اگر بفرض محال کسی فرشتے نے یہ بات کہی بھی ہے، وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِي، جو فرشتہ یہ کہہ دے کہ میں بھی معبود ہوں اللہ کے سوا، فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جہنم، ہم اس فرشتے کو جہنم میں پیٹیں. کوئی امام یہ نہیں کہہ سکتا، اگر وہ امام ہے واقعتاً، اگر وہ نیک اور کوئی بزرگ تھا تو وہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ لوگوں مجھے فالو کرو. اسے کیا حق پہنچتا ہے یہ دعویٰ کرنے کا؟ یہ دعویٰ صرف نبی کر سکتا ہے. نبی کے سوا کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ یہ کہے کہ لوگوں میرے پیچھے آؤ.
دیکھو فرشتوں کا حالانکہ کچھ تصور کر سکتا ہے کہ فرشتہ کبھی گمراہی کی دعوت دے، لیکن اللہ نے اس چیز کو بھی، جیسا کہ ایک تعریف بالمحال ہوتی ہے، ایسی چیز کو فرض کر لو کہ فرشتے نے یہ کہہ دیا کہ انی الہ، میں بھی معبود ہوں، فرمایا فذالک نجزی جہنم، ہم اس فرشتے کو جہنم میں ڈالیں گے، اور کذالک نجزی الظالمین، اللہ مشرکوں کو ایسی ہی سزا دیتا ہے۔ حالانکہ فرشتہ کبھی یہ بات نہیں کہہ سکتا، لیکن اللہ نے سمجھانے کے لیے یہ بھی فرض کر کے اگر فرشتہ یہ بات کہہ دے، فرشتہ بھی کبھی نہیں بنے۔ اور یہی بات دین کے توڑ مروڑ میں، آج مسلمانوں نے دین کو کیسے توڑا مروڑا ہے، یہ توڑ مروڑ ہی ہے جو اتنے فرقے چل رہے ہیں۔ اگر دین میں توڑ مروڑ نہ ہو تو فرقے بن سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ اگر دین کو فیس ویلیو پہ لیا جائے، بالکل جو ظاہر الفاظ ہیں ان کو لیا جائے، تو کوئی فرقہ نکل سکتا ہی نہیں۔ مطاع نبی ہے، اطاعت کے قابل، پیروی کے قابل نبی ہے، دوسرا کوئی ہے ہی نہیں، قصہ ختم، کوئی راہ دوسری بن سکتی ہی نہیں۔ لیکن لوگوں نے کتنی راہیں بنا لی ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر میرا نبی، حالانکہ نبی سے یہ توقع کبھی نہیں ہو سکتی کہ نبی بھی کبھی لوگوں کو غلط دعوت دے، اللہ کے دین کی توڑ مروڑ کرے، اس میں تحریف کرے۔ اللہ کہتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر میرا یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر یہ میری کسی بات کو توڑے مروڑے، کوئی اس میں تعریف کرے، اپنا مطلب کوئی نکالے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں گے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر اس کو ذبح کر دیں گے، فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، کوئی تم میں سے اس کو بچا نہیں سکتا۔ دیکھو اللہ نبی کا حشر کیا کر رہا کہ اگر میرے دین میں میرا نبی توڑ مروڑ کرے تو میں نبی کو حلال کر دوں، نبی کو ذبح کر دوں، میں اس کو قتل کر دوں۔ أَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ وَمَا لِيَ لَا، کیا کیا، کس طرح سے دین کو توڑ مروڑ کر اپنے فرقے کھڑے کر لیں۔ میرے بھائیوں، میرے دیوبندی بھائی بھی موجود ہوں گے، اور بھی بریلوی بھائی بھی موجود ہوں گے، اور کیا کہتے ہیں ہم، اللہ کے امام ابو حنیفہ صاحب تو معمولی آدمی، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ بہت بڑے آدمی تھے، بڑے نیک تھے، بڑے عالم تھے، بڑے متقی تھے، بڑے پرہیزگار تھے، لیکن کیا اس کے یہ معنی ہے کہ وہ پیروی کے لائق؟ کوئی کتنا بھی بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو، کوئی کتنا بھی بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو، سوائے نبی کے پیروی کے لائق کوئی نہیں۔ اب دیکھو یہ آخری بات، اس سے آگے میں سمجھتا ہوں کوئی گنجائش ہے ہی نہیں بولنے کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں سن لو، میں آ گیا ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اب میرا دور ہے، میری نبوت چلے گی، پچھلے سارے نبی آ جائیں تو میرے فرمانبردار ہوں، کوئی اپنا مسئلہ نہیں چلائے گا، کوئی اپنی راہ نہیں نکالے گا کہ نبیوں پر فرقے بن جائیں۔ لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی، لو بدا لکم موسیٰ، اگر موسیٰ علیہ السلام تمہارے سامنے آ جائیں، اگر وہ زندہ ہو جائیں، ما وسعہ الا اتباعی، تو وہ میری پیروی کریں گے، کوئی نئی راہ نہیں بنائے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام آ جائیں، فاتبعتموہ، تم اس کی پیروی کرنے لگ جاؤ، لَظَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تم اسلام سے ہٹ۔ میرے دیوبندی بھائیوں، میرے بریلوی بھائیوں، اور کوئی کسی کی طرف اپنے آپ کے نسبت کرنے والا کوئی بھی، سوچو کیا موسیٰ علیہ السلام سے بڑا بھی کوئی ہو سکتا ہے؟
شریعت کے اعتبار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرا نمبر موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ شریعت کے اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام دوسرے نمبر پر ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کا نام نہیں لیا کہ اگر ابراہیم علیہ السلام آ جائیں یا ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ دعوے دار ہو جائیں، ظاہر ہو جائیں، آپ نے موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا، کیونکہ شریعتوں کے اعتبار سے، نبیوں کے سلسلے کے اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام، جتنے بھی پیغمبر آئے عیسیٰ علیہ السلام سمیت سارے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر چلنے والے۔ تو آپ نے فرمایا لو بدا لکم موسیٰ، اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی ظاہر ہو جائیں اور لو کان حیا، اگر وہ زندہ ہوتے، ما وسعہ الا اتباعی، تو وہ میری پیروی کرتے۔ کوئی موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ فرقہ بنا لے کہ میں موسوی ہوں، میں موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلنے والا ہوں، موسیٰ علیہ السلام تو غلط بات کہیں گے جیسے ہم کہتے ہیں۔ اچھا امام حنیفہ صاحب غلط بات کہتے ہیں، لوگوں کی گمراہی کیا ہے؟ اچھا جو امام صاحب غلط کہتے ہیں ان کو حدیثوں کا پتہ نہیں ہے، تو سوچئے اگر موسیٰ علیہ السلام ہوں گے تو وہ کوئی غلط بات کہیں گے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے نام پر فرقہ بنا کر ان کے پیچھے لگیں۔ کتنی بڑی یہ گمراہی ہے کہ ہم نے آج اسلام میں فرقے بنا لیے، نمازیں مختلف کر لی، روزے مختلف کر لیے، حج میں اختلاف پیدا کر لیا، نکاح میں اختلاف پیدا کر لیا، طلاق میں اختلاف پیدا کر لیا۔ اب یہ نکاح دیکھ لو ہمارے ہاں کیسے ہوتے ہیں، مولوی آتا ہے لڑکے کو کلمے پڑھاتا ہے، دیکھو نا، یعنی وہ کہتا ہے کہ جب مجھے پیسے جو لینے ہیں نکاح پڑھانے کے تو کچھ محنت تو کروں، جیسے کہ دفتروں میں چکر لگواتے ہیں، ادھر گھما ادھر گھما ادھر گھما ادھر گھما، اور اگر آپ کہیں جی چکر نہ لگوائیں، جو پیسے لینے ہیں سیدھی بات کریں، پھر وہ چکر لگوا ہی اس لیے رہا ہے کہ پیسے نکال۔ یہ جو لوگوں نے مسئلے نکالے ہوئے ہیں کہ کلمے پڑھاؤ لڑکے کو، پھر لڑکی کے پاس جا کر اس کو کلمے پڑھاؤ، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، یہ کرو وہ کرو، یہ سارے تکلفات کیوں ہیں؟ سب فرضی کھڑے ہوئے یار لوگوں کے بنائے ہوئے۔ مجھے یاد ہے کہ میں جب وہاں ایم اے کر رہا تھا، نکلسن روڈ کی مسجد میں رہا کرتا تھا، تو وہیں ایک صاحب تھے، ان کی لڑکی کا نکاح تھا، ان کے ہاں بارات آئی تو وہ مجھے لے گئے کہ جی نکاح آپ نے پڑھانا ہے، میں نے کہا چلو۔ اتفاق سے اس وقت ہمارے علامہ علاء الدین صدیقی، یہ جو پنجاب یونیورسٹی میں اسلامیات کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے، یہ بھی بارات میں آئے ہوئے تھے۔ اب وہ مولوی لائے اپنا کہ نکاح ہمارا مولوی پڑھائے گا، انہوں نے کہا کہ جی نکاح ہمارا مولوی پڑھائے گا، میں کیا ہوا تھا تو نکاح کے لیے انہوں نے کہا جی مجھے کہنے لگے جی نکاح پڑھائیں، تو میں نے لڑکے کو قریب کیا، ابھی یہاں بیٹھو آ کر بیٹا، ابھی میں اپنا شروع کروں، تو وہ کچھ تھوڑے سے ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ ہمارا جو یہ مولوی تھا یہ تو پھر کچھ کام ٹھیک نہ بنا۔ خیر پھر اب وہ مولوی بیچارہ ناراض سا ہو گیا، میں نے نکاح پڑھانا شروع کیا، دیسی نکاح، سادہ نکاح، وہ جو خالص ہوتا ہے۔ تو اب مولوی کے دل میں یہ بات آئی کہ میں کوئی سیدھا نکالوں، کوئی غلطی نکالوں تو پتہ تو لگے کہ بھی میں بہت کچھ اعلیٰ کام کرتا اور اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ تو وہ کہنے لگا یہ آپ نے کلمے نہیں پڑھائے، مجھے کہنے لگا۔ میں نے کہا آپ مسلمان کا نکاح پڑھانے آئے تھے یا کافر کا؟ اب بلا کیا جواب دے دوں؟ میں نے کہا اگر آپ گھر سے کافر کا نکاح پڑھانے آئے تھے تو آپ جیسا گندا مولوی کوئی نہیں ہو سکتا، اور اگر آپ مسلمان کا نکاح پڑھانے آئے تھے تو کلموں کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو پہلے ہی مسلمان ہے۔ اب اسے کیا پتا کہ یہ اہل حدیث ہیں؟ اب کھڑا مذہب، اللہ اکبر، قرآن و حدیث کی بات کبھی مار کھا سکتی؟ علامہ علاء الدین صدیقی وہ چونکہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھا اور ہمارا استاد تھا، وہ دیکھ رہا ہے کہ ہمارا مولوی کیسا
گرج رہا ہے. میں نے خوب کھڑکایا اچھی طرح سے. پھر مجھے کہنے لگا جی تقریر کریں. میں نے پھر تقریر بھی کر دی اور خوب اچھی طرح سے سمجھایا. تو اس طرح سے یہ تکلفات سارے بیکار اور عبث. اور یہی جنازوں کا حال ہے, یہی نکاحوں کا حال ہے. یہ کیوں کہاں سے بنے؟ یہ سب بھرتی ہے, یہ سب دین کا بگاڑ ہے, دین کا ستیاناش کرنے والی باتیں ہیں. تو سوچ لو, سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے, سوائے ان کی ایک جماعت کے, باقی سب غلطی ہے. یہی غلطی ہے. مسائل کا اختلاف صحابہ میں ہوتا تھا, لیکن فرقہ نہیں بنتا تھا. دیکھو, اگر فرقہ نہ ہو, فرقہ نہ بنے, مسئلے کا اختلاف ہو تو کوئی خطرناک نہیں. جب مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا, اختلاف ختم ہو جائے گا. اور اگر فرقہ علیحدہ بن جائے, تو پھر اختلاف کیسے ختم ہوگا؟ پھر مسئلے کے ختم ہونے سے فرقہ ختم نہیں ہوگا. اب یہی خرابی ہے. اختلاف صحابہ میں بھی تھا, اختلاف ائمہ میں بھی تھا, لیکن فرقہ کوئی نہیں تھا. فرقہ ایک محمدی. سب یہ مانتے تھے کہ پیروی کے لائق محمد صلی اللہ علیہ وسلم, امام ایک صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کوئی فرقہ نہیں. اختلافات ہوتے تھے, مٹتے تھے. آج ایک صحابی کی یہ رائے ہے, کل کو اس کی دوسری رائے ہے. سب ٹھیک ہے, کوئی فرقہ نہیں. لیکن اب تو اس قدر دیواریں کھنچ گئی ہیں درمیان میں. اگر ایک حنفی رفع یدین کرنے لگ جائے تو اسے حنفی کیا کہیں گے؟ ارے تجھے کیا ہو گیا, تو نے مذہب ہی بدل لی, تجھے کیا ہو گیا؟ یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر رفع یدین کرنے لگ گیا پھر حنفی نہیں رہا. اب طلاق کا مسئلہ آتا ہے. ہمارے حنفی بھائی لوگوں کو پتا تو ماحول پر میں سب کو لگ گیا ہے. جب کوئی حنفی طلاق دے بیٹھتا ہے, اپنے غلط طریقے سے اختلاف یعنی طلاق دے بیٹھتا ہے, تو پھر وہ مولویوں کے پاس جاتا ہے, وہ ویسی صاحب کے پاس جائے گا. یہ جو دارالفتاء ہے یونیورسٹی کا, وہاں جاتے ہیں. وہ یہی کہتے ہیں بھائی اگر تو چاہتا ہے اپنی یہ بیوی لینی تو حلالہ کروا. اب حلالے کو کسی غیرت والے کا دل کہاں مانتا ہے؟ وہ بڑا پریشان ہوتا ہے. پھر اس کو وہ حنفی بتا دیتے ہیں کہ تو عبداللہ کے پاس چلا جا. پھر وہ ہمارے پاس آتا ہے. ابھی کچھ دن ہوئے, ایک بوڑھا سا آدمی, اس نے جو اپنا حساب بتایا اس کے حساب سے اس کی 80 سال کی عمر تھی. آیا, ہم عصر کی نماز پڑھ کر بیٹھے تھے, کہنے لگا جی مجھے پروفیسر عبداللہ صاحب سے ملنا ہے. میں ہی بیٹھا تھا, ایک میرے ساتھ اور آدمی بیٹھا تھا. میں نے کہا کیا کام ہے؟ میرا ہی نام عبداللہ ہے. اچھا جی آپ سے کام ہے. میں نے کہا اچھا, میں نماز پڑھ لوں, دیر ہو رہی. میں نے کہا ہاں پڑھ لو. اس نے نماز پڑھ لی. نماز کے بعد کہنے لگا, وہ کاغذ پہ لکھا ہوا نکال لیا کہ جی میری بیوی کی مجھ سے گڑبڑ ہو گئی. میں نے اس کو 2 دفعہ 3 دفعہ پتہ نہیں کتنی دفعہ طلاق دے دی. اب میں جس کے پاس جاتا ہوں وہ یہی کہتا ہے. وہ بیچارہ بوڑھا, بیوی اس کی کوئی ابھی اس سے نئی عمر کی کوئی 45-50 کی ہوگی, کہ مولوی کہتے ہیں حلالہ کر, اور اس کو لوگ برلاتے ہیں کہ تو اس بڈھے کے ہاں کیا رہے گی, اب چھٹی کر, بالکل کانٹا بدل دے بالکل. تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ جی اب بتائیے کیا کوئی اس کا حل ہو. میں نے کہا طلاق تو ہو گئی ہے. جب آپ نے طلاق دے دی, طلاق تو ہو گئی ہے, لیکن چونکہ طلاق رجی ہے, آپ کے اکاؤنٹ میں رہے گی, آپ کے کھاتے میں یہ طلاق رہے گی, لیکن تو رجوع کر سکتا ہے اگر تیری بیوی مان جائے. وہ کہنے لگا جی ابھی تو عزت بھی نہیں گزری. میں نے کہا جا پکڑ لے جا کر اس کو. میردہن فی ذالک, یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ عزت کے اندر اندر اگر خامد رجوع کرے, بیوی کو قطعاً کوئی حق نہیں کہ وہ انکار کرے. وہ انکار بھی کرے پھر بھی اس کی بیوی. تو میں نے کہا تو جا کر اپنا اس کو پکڑ لا.
تو رجوع کر، اس کو خط لکھ دے، اس کو جا کر ہاتھ سے پکڑ لے، اس کو پکڑ کر لے آ، تیری بیوی ہے۔ کہنے لگا جی مجھے لکھ دے۔ خیر میں نے اس کو لکھ دیا۔ میں نے کہا آپ کو میرا کیسے پتہ لگ گیا؟ کہ جی مجھے لوگوں نے بتایا تھا کہ اس کا حل نہیں ملے گا۔ یعنی میں اور آپ سے کیا عرض کروں، مولانا عبید اللہ جو شیخ الجامع تھے، میں ممبر پر کھڑا ہو کر یہ بات کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم اپنے ایک نمازی کو لے کر میرے گھر پہنچے اور مجھے کہنے لگے کہ اس کو فتویٰ لکھ دو۔ اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں ایک وقت میں دے دی۔ میں نے کہا جی کیا فتویٰ لکھ دوں؟ بھئی وہی جو حدیث میں آتا ہے۔ میں نے کہا تو آپ عالم ہیں، آپ کیوں نہیں لکھتے کہ جی ہم وہ بھی لکھیں اور یہ بھی لکھیں؟ میرے بھائیوں یہ اتنے فرق جو پڑ گئے ہیں، کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ ہم نے راستہ نہیں چھوڑا۔ دیکھو ہر جمعہ ہمارا یہی ہوتا ہے، ریپیٹیشن، بار بار ایک ہی بات، بار بار ایک ہی بات۔ لیکن یہی سبق اگر پختہ ہو جائے، اگر آپ کو یاد ہو جائے، وہ جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں خلاصے کے طور پر بات کہی تھی، ایک تو آپ کو راستے کا یقین ہو جائے، آپ کو راستے کا یقین ہو جائے کہ صحیح راستہ کیا ہے، اور وہ صرف محمدی ہے۔ اس کی تعبیرات کیا ہیں؟ جو صرف اہل حدیث ہے، جو صرف اصلی اہل سنت ہے۔ آج کل اصل اہل سنت نام پر بریلویوں نے قبضہ کر لیا۔ اہل سنت جب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد عام طور پر بریلوی لیے جاتے ہیں، اور یہ ناجائز طبقہ ہے۔ وہ اہل بدعت ہیں، اہل سنت نہیں۔ اہل سنت کون ہوتا ہے؟ جو سنت پر عمل کرتا ہے، بدعت کے قریب نہیں جاتا۔ شاید آپ نے نہ کبھی سمجھا ہو، آج اتفاق سے یہ بات سامنے آ گئی ہے، اہل حدیث میں اور اہل سنت میں کیا فرق ہے، یہ سمجھ لو۔ دیکھو اصل جو ہے، جیسے بادام، اس کے اوپر چھلکا ہوتا ہے جو بہت سخت ہوتا ہے۔ بادام روغن جو ہوتا ہے، بادام کا جو تیل ہے، وہ بھی اسی طرح سے اڑتا ہے جیسے پٹرول اڑتا ہے۔ اسی لیے گریے جو لیتے ہیں لوگ دکانوں سے، ان میں وہ اتنا بادام روغن نہیں نکلتا، نہ ان میں وہ اثر ہوتا ہے۔ میں نے اتفاق سے، چونکہ شروع سے عادت رہی ہے بادام کھانے کی، ہمیشہ میں اپنے پاس بادام رکھتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میں نے گریے لی، گھر بادام توڑ کر گریے لی اور ان کو کاغذ میں ڈال لیا، لفافے میں، اور جیب میں ڈال لیا، یہ بیگ میں رکھ لیا۔ جب میں نکالتا تو دیکھا تو کاغذ تر ہے، حالانکہ چھلکا گریوں کے اوپر موجود ہے، لیکن کاغذ جو ہے وہ اس پر، جیسا کہ بادام روغن گرا ہوا ہو، وہ کاغذ جو ہے اس کا رنگ بدلا ہوا۔ تو مجھے اس سے اندازہ ہوا کہ یہ بالکل پٹرول کی طرح سے بادام روغن گریوں میں سے نکلتا ہے، اڑتا ہے۔ جیسے بادام کا چھلکا بادام روغن کی حفاظت کے لیے، بادام کی حفاظت کے لیے کہ اس کا جوہر اندر سے نہ نکلے، اس کے اوپر چھلکا ہوتا ہے، تو اس طرح سے میرے بھائیوں اہل حدیث کور ہے اور اہل سنت اس کے اندر مذہب۔ اصل دین کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کہتے ہیں۔ اور اسلام کا معنی کیا ہے؟ اسلام کا مترادف، اس کا متبادل لفظ کیا ہے؟ اہل سنت۔ اہل سنت کے معنی یہ ہے نبی کی سنت پر چلنے والا۔ لیکن سنت کی حفاظت کس سے ہوتی ہے؟ حدیث سے۔ اگر حدیث نہ ہو، اس کا کور نہ ہو، تو سنت کا جوہر جو ہے وہ اڑ جاتا ہے۔ کیا پتہ لگے کہ سنت ہے یہ بدعت؟ اب دیکھ لو بریلوی اہل سنت ہیں، اہل حدیث نہیں، جوہر سارا اڑ گیا، بھدتے چل رہے۔ کوئی ہمارے سامنے نام لے کہ یہ سنت ہے، ہم کہتے ہیں حدیث میں ہے، حدیث سے ثابت ہے کہ جی حدیث سے تو ثابت نہیں۔ پاگل، اسی لیے تو اہل سنت نہیں، کیونکہ تو اہل حدیث نہیں۔ اہل سنت ہو ہی وہ سکتا ہے جو اہل حدیث ہو،
جو کہ سنت کی حفاظت حدیث کرتی ہے. حدیث سنت کا کور ہے. حدیث سنت کی حفاظت کرتی ہے. یہ بتاتی ہے کہ یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، یہ کھری سنت ہے، یہ کھوٹی سنت ہے. اس لیے اصلی اہل سنت ہمیشہ اہل حدیث. میرے بھائیوں، بات لاجیکل ہے، خوب سمجھ لو. ہمارا پڑھا لکھا طبقہ یہ کہتا ہے کہ سب فرقے. اہل حدیث فرقہ نہیں ہے. اہل حدیث اہل سنت عین خالص اصلی اسلام، اور وہ کیا ہے؟ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی پیروی کرنا بہت بڑی جہالت ہے، بہت بڑی خرابی ہے. اب دیکھ لو، بریلوی اہل حدیث نہ ہوتے ہوئے اہل سنت بنتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلا؟ سب سے بڑے اہل بدعت. جتنی بدعتیں چلتی ہیں، بدعتوں کی ٹکسال بنی ہوئی ہے، دھڑا دھڑ بدعت پر بدعت، بدعت پر بدعت، بدعت پر بدعت. درود سارے بدعتی، درود تاج، درود لکھی، درود پنج ہزاری، درود فلاں، درود فلاں، درود فلاں، وظیفے، دلائل الخیرات، فلاں فلاں فلاں، سب بدعتیں 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 بدعتیں. یہ میلاد، یہ مولود، یہ ختم، یہ کنڈے، اگرچہ شیعہ اور بریلوی مل کر کرتے ہیں، سب بدعتیں. میرے بھائیوں، بدعت اور سنت کا پتہ کس سے لگتا ہے؟ حدیث سے. حدیث محافظ ہے، حدیث پہرے دار ہے سنت کی. وہ بتاتی ہے کہ یہ سنت ہے یا نہیں ہے. اور جنہوں نے حدیث کو چھوڑ دیا وہ سنت اور بدعت میں کوئی امتیاز نہیں کرتے. وہ بدعتی ہوتے ہوئے اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں. اور وہی مثال برعکس نہند نام زنگی کا پھول کہ ہے کالے رنگ کا اور بنا ہوا ہے بڑا ہی حسین. ہے بدعتی اور کہتا ہے اپنے آپ کو اہل سنت. میرے بھائیوں، میں یہ کسی کو چڑھانے کے لیے باتیں نہیں کہہ رہا. آپ کو دیندار بنانے کے لیے، آپ کے ایمان کو درست کرنے کے لیے، آپ کے عقیدے کو صحیح بنانے کے لیے ان باتوں کو سنیں اور وزن کریں. دیکھیں کتنی لاجیکل ہیں یہ. کوئی ان باتوں کو رد نہیں کر سکتا. ہم نے اس سلسلے میں بڑے رسالے لکھے ہیں اور مفت تقسیم کیے ہیں. یہ رسالہ اگر آپ کو ملے، اہل حدیث کی نماز غیر اہل حدیث کے پیچھے اور اصلی اہل سنت، یہ رسالے آپ کو پڑھنے چاہیے. ذہن اللہ کے فضل سے صاف ہو جائے گا اور اس پر آپ کو محنت کرنی چاہیے. کیوں؟ یہ آپ کا راستہ ہے. اگر راستہ غلط ہو تو انسان منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکتا. آپ کو کہیں جانا ہوتا ہے تو پہلے راستہ پوچھتے ہیں، پہلے راستے کا علم صحیح اختیار کرتے ہیں. بعض دفعہ آدمی راستہ لمبا اختیار کرتا ہے اور پھر پریشان ہوتا ہے کہ اگر میں پوچھ لیتا کسی سے تو مجھے اتنا چکر نہ پڑتا. میں نے راستہ اس کی تحقیق نہیں کی جس کی وجہ سے مجھے اتنا چکر اٹھانا پڑا. تو راستے کا علم ہونا بہت ضروری ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، باقی سارے مسائل، ان کا نمبر بعد میں آتا ہے. اور سب سے پہلے راستے کا فرق، اس کا علم جاننا بہت ضروری ہے. راستے کو پہچانو کہ آپ کا راستہ کون سا ہے. اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا چاہتے ہیں، ان سے آپ دوستی اور تعلقات اور ان سے ہمکنار ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ چاہیے حدیث کا مطالعہ کریں. چھوڑ دیں یہ بہشتی زیور، چھوڑ دیں یہ ٹوٹ کے چھوٹ کے لوگوں کے گٹکے، حنفی نماز، فلاں نماز، فلاں نماز، فلاں نماز. دیکھو، قرآن اللہ کی کتاب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب حدیث ہے.